الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسانی آبادی کو بڑھانے کے لیے اپنی قدرت سے مرد اور عورت کے نظام کو چلایا ہے، اور ان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کچھ فطری تقاضے رکھے ہیں، جنسی تسکین کا سامان رکھا ہے۔ یہ کشش عورت میں بھی ہوتی ہے اور ایسی کشش اللہ نے فطری طور پر مرد میں بھی رکھی ہے۔ اب اگر اس چیز کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی جائے تو خلاف فطرت کام ہوگا، انسانی فطرت کے خلاف کام ہوگا، اور اگر مکمل طور پر اس فطرت کے پورا کرنے کی آزادی دی جائے تو پھر سماج کے اندر فتنہ فساد برپا ہو جائے گا، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اور معاشرہ ایک تباہی کا شکار بن جائے گا۔ اس لیے کہ انسان کے اندر یہ جو فطری تقاضے رکھے ہیں اس کے پورا کرنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے جائز ہے اور عبادت ہے، وہ راستہ جس کو نکاح سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک دوسرا راستہ ہے کہ آدمی اپنی فطری تقاضوں کو پورا کرے، حیوانیت کے ساتھ میں یہ زنا ہے، حرام کاری ہے، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور گناہ ہے۔ جب آدمی دوسرے راستے پر چلتا ہے تو سماجی اعتبار سے بھی بہت بڑی بدامنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ چیز دین کے خلاف تو ہے ہی، گناہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت بڑا فساد وجود میں آتا ہے۔ اس طریقے سے مغربی کلچر کے اندر اس چیز کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے نزدیک
عورت ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے، اس کو استعمال کرو اور پھینک دو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ لوگ اس دوسرے راستے پر چلے تو آپس کے رشتے تباہ اور برباد ہو گئے، اور ناجائز اولادوں کی برمار ہو گئی۔ اور ان کی زندگیوں کے اندر سے سکون نکل گیا، اور طرح طرح کے فسادات وجود میں آ گئے۔ بلکہ اس دوسرے راستے پر جب کوئی آدمی چلتا ہے تو اس کی وجہ سے تربیت کی جو بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اولاد کون ہے، اولاد کو پتہ نہیں میرا ماں باپ کون ہے۔ اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ایسا کام بھی نہ کرے جو زنا تک پہنچائے آدمی کو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو بہت ہی بڑی بے حیائی ہے، اور ایک بہت بڑا یعنی کہ خطرناک اور برا راستہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے ایمان نکل کر اس کے اوپر لٹک جاتا ہے، یعنی اس حال کے اندر اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کا ایک ناجائز راستہ ہے جو شریعت کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے دین اسلام نے انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کی ترغیب دی اور اس کے فضائل بیان فرمائے کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے، عفت اور پاک دامنی کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے فضائل ہیں اس میں، اور اس کی ترغیبیں دی گئی کہ جب عمر ہو جائے تو پھر اس کے اوپر قدم اٹھائے۔ یہ صرف سماجی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے، یہ معاشرے کی ضرورت نہیں ہے صرف، بلکہ انسانی ذاتی ضرورت ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ جو عورت پسند آئے، اچھی لگے، تم نکاح کر لو۔ تو نکاح کی ترغیب دی ہے، اور کئی حدیثوں کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، جس آدمی نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب چاہیے کہ وہ اب آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرے۔ آدھا ایمان مکمل ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بے نکاح ہوتا ہے تو جتنے انسان یعنی کہ انسان کے اعضاء سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے اس میں سے 2 گنا بڑے خطرناک ہیں۔ ایک زبان کے ذریعے سے
گناہوں کا صدور ہو اور ایک شرمگاہ کے ذریعے سے گناہ کا صدور ہو۔ یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ زبان کا جرم اتنا بڑا ہے، اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ اس کا جسم تو چھوٹا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہے۔ کہ ذرہ برابر کوئی بول زبان سے نکالے گا تو اگر ایمان کے منافی اور ایمان کے خلاف کوئی بول ہے تو مسئلہ ہے اس کے ایمان کا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو چھوٹا سا عضو ہے زبان، اس میں ہڈی نہیں ہے۔ اس زبان کے کھولنے سے پہلے اللہ نے دانت لگائے اور ہونٹ لگا دیے تاکہ ان دو چیزوں کے کھولنے سے پہلے آدمی سوچے کہ اس زبان کے ذریعے سے نکلنے والے بول کا ایفیکٹ اور اثر کیا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو بول میرے زبان سے نکلتا ہے میرے دین کو خراب کر دے، میرے ایمان کو خراب کر دے۔ تو زبان کا جرم بہت بڑا ہے، اور ایک شرمگاہ کا جرم، حرام کاری۔ اب اس کی سنگین اور اس کا جرم اتنا بڑا ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے فساد وجود میں آتے ہیں۔ اب گویا کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو نصف الایمان، آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے گویا کہ اپنی شرمگاہ کو گناہوں سے بچا لیا۔ اب جو آدھا دین باقی ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرے، نافرمانیوں سے بچے، حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے اب حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ بیوی کا بھی حق ہے، ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اپنے آدھے دین کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس روایت میں گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک روایت میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رزقہ اللہ امرأة صالحة، اللہ جس کو نیک صالح عورت عطا فرما دے۔ نکاح کیا اور نیک بیوی سے نکاح کیا، نیک عورت سے نکاح کیا۔ اور بیویوں کا نیک ہونا میرے بھائی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ گھروں کے ماحول کا بدلنا اور بگڑنا زیادہ تر عورتوں پر موقوف ہوتا ہے۔ عورت میں اگر دینداری ہے تو گھر کے اندر دینداری والا ماحول آئے گا، اور اگر عورت کے اندر بے دینی ہے تو پھر اس کے کوکھ سے جنم لینے والی اولاد بھی بے دین بنے گی۔ صحیح تربیت نہیں ہوگی پھر اولاد کی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بیوی عطا فرما دے تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور جب اللہ کی مدد ساتھ میں ہو جائے گی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دین کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے نکاح ایک انسانی ذاتی ضرورت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی عبادت بھی ہے، اور یہ سماجی اور معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ بلکہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ جتنے بھی رسول آئے سارے رسولوں نے نکاح کیا ہے، بیوی والے تھے، اولاد والے تھے۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو سنن المرسلین کہا جاتا ہے، یعنی سارے نبیوں کی سنت ہے، ہر نبی نے یہ کام کیا ہے۔
ان 4 چیزوں میں سے ایک نکاح ہے، ایک خوشبو لگانا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا، ایک مسواک کرنا، اور ایک حیا کی صفت زندگیوں میں پیدا کرنا۔ ہر نبی کے اندر یہ 4 چیزیں تھیں، لیکن آج نکاح کے متعلق تو ہے، خوشبو بھی لوگ لگا لیتے اس سے، لیکن مسواک ایک ایسی چیز ہے کہ عام طور پر یہ سنت چھوٹ چکی ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی فضیلت ہے مسواک کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز کو مسواک کے ساتھ میں پڑھا جائے گا، یعنی اس نماز سے پہلے جب وضو کیا اور وضو کرتے وقت مسواک کر دیا، تو جو نماز مسواک والی ہوگی وہ اس نماز سے 70 درجہ بڑھ جاتی ہے جو نماز بغیر مسواک کے پڑھی ہے۔ لیکن اس سنت کی طاقت ہے، اس لیے عام طور پر یہ چیز چھوٹ چکی ہے، اور بہت ہی معمولی آسان سنت ہے، یعنی اتنا بھی کوئی مشکل نہیں کہ آدمی کر نہ سکے اس پر عمل۔ ویسے تو شریعت کا کوئی حکم مشکل نہیں۔ اور چوتھے نمبر کی چیز بیان فرمائی کہ حیا، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں سے ایک بنیادی شعبہ ہے حیا۔ جب آدمی کے اندر حیا ہوتی ہے تو وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتا، حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے۔ اور جب حیا نکل جاتی ہے، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب آدمی کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے، جب آدمی کے اندر سے شرم نکل جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو جو مرضی کرتے رہو۔ ہاں، کہ جب شرم نام کی کوئی چیز نہیں رہی تو پھر جو مرضی کرتے رہو۔ تو خیر یہ 4 چیزیں سنن المرسلین میں سے، اس میں سے ایک نکاح بھی ہے، بلکہ صرف نکاح کرنے کی فضیلت نہیں ہے، نکاح کروانے کی بھی فضیلت ہے۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، بے نکاحوں کا نکاح کرواؤ۔ اور ہم سیرت کو ٹٹولیں گے اور سیرت کی کتابوں کو دیکھیں گے تو اس کے اندر سے یہ ساری مثالیں ہمیں ملے گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جب ان کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سامنے سے اپنی بیٹی کے نکاح کی فکر میں لگ گئے کہ اب دوسری جگہ پر اس کا نکاح کر دیا جائے۔ لہذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، ان کے سامنے پیغام رکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے شادی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی بیٹی کا پیغام رکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جواب تک نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ذرا یعنی کہ دل رنجیدہ ہوا، ناگواری ہوئی کہ جواب تک نہیں دیا، لیکن خیر وہ تو چلے گئے۔ پھر بعد میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور اللہ کے نبی نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ پھر بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ جب آپ میرے پاس حفصہ کے نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے تو میں نے جواب نہیں دیا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کو ذرا ناگواری گزری تھی اور آپ کو اچھا نہیں لگا تھا میرا یہ عمل، لیکن میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے حضرت حفصہ کا ذکر فرما دیا تھا، لہذا میں نے اس بات کو میرے لیے گوارا نہیں سمجھا کہ میں اپنی بات اپنی طرف سے کوئی جواب دوں۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکاح فرما رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی نکاح کی فکر میں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، پورے دن علم کے پیچھے محنت کرتے تھے اور علم دین حاصل کیا کرتے تھے، مالی اعتبار سے اتنا کچھ تھا نہیں ان کے پاس، اور کوئی ایسے اونچے خاندان کے بھی صحابی نہیں تھے، نکاح نہیں ہوا تھا ان کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ نکاح نہیں کروں گے، شادی نہیں کروں گے؟ تو حضور صلی اللہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں کوئی اتنا بڑا خاندان کا، یعنی کہ میرا خاندان اتنا اونچا تو نہیں ہے، اور مالی اعتبار سے میں خستہ حال ہوں، مجھے کون اپنی لڑکی دے گا؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا اور انہوں نے منع کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جاؤ فلاں گھر پر جاؤ، میرا سلام کہنا اور ان کو یہ میرا پیغام سنانا کہ آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں اور حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تو جس گھر کا بتا دیا تھا یہ صحابی وہاں پہنچے، گھر پر دستک دی، پوچھا کون ہے؟ تو جواب دیا تو کیا اجنبی آدمی ہو، لیکن ہم تو پہچانتے نہیں آپ کون ہو۔ خیر دروازہ کھولا، اندر سے جو صحابی آئے، گھر مالک آئے، ان کے سامنے انہوں نے حضور کا سلام پیش کیا۔ گھر والے بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی کا سلام ہم پر آیا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اس مقصد کا اظہار کیا کہ مجھے اس لیے حضور نے بھیجا ہے۔ تو جو گھر کے مالک تھے، یعنی جو شوہر نکل کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں گھر میں جا کر اپنی بیوی سے اس سلسلے میں مشورہ کر دوں۔ اب یہ گھر میں گئے، اپنی بیوی کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہماری بیٹی کے نکاح کا پیغام آیا ہے اور حضور نے بھیجا ہے، اور یہ صحابی ہیں، ساری نوعیت بتائی۔ تو بیوی نے کہا کہ ہم ایسے غریب آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا نہیں چاہتے۔ بیٹی نے اندر بیٹھے بیٹھے یہ بات سن لی، تو بیٹی نے اندر سے جواب دیا، کیا تم حضور کے حکم کو ٹھکراؤ گے؟ اگر اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو مجھے اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دو، میں تیار ہوں، اللہ میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے گا۔ نکاح ہوا، لکھا ہے کہ نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بڑا، یعنی کہ زبردست مالی اعتبار سے ان پر فراوانی کر دی۔ قرآن کہتا ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر کوئی آدمی اس لیے نکاح نہیں کرتا اور فقر سے ڈرتا ہے کہ خرچہ کہاں سے چلے گا، ہے نا، بیوی کا کہاں سے پورا کریں گے، پھر بعد میں اولاد ہوگی تو ان کو کہاں سے کھلائیں گے، خود غریب ہے، کوئی کاروبار نہیں، کوئی بزنس نہیں، کوئی ملازمت نہیں، چاہتا تو ہے لیکن بس اس فقر کے ڈر کی وجہ سے وہ نکاح کے لیے قدم نہیں اٹھاتا۔ قرآن کہتا ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر فقر کے شکار ہے تو اللہ فرماتے کہ نکاح کی برکت سے اللہ غنی بنا دے۔ تو یہ ساری مثالیں ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی غریب تھے، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا، حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے بھی ان کو بھیجا ایک قبیلے کے اندر کہ جائیے فلاں گھر کے اوپر اپنے نکاح کا پیغام لے کر جائیے۔ تو سامنے قبیلے والوں نے اکرام کیا، استقبال کیا اور حضور کے پیغام کو قبول کیا، ان سے نکاح کر دیا، لیکن مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضور نے ان کے مہر کا انتظام کیا، ولیمہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے ولیمے کا بھی انتظام کیا اور نکاح کروایا۔ یہ اتنی بڑی عبادت ہے میرے بھائی، اگلی امتوں کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے،
اپنی عبادت کے اندر اور اپنے یعنی کہ مجاہدے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ولایت کے اونچے مقام پر پہنچایا، اور اللہ نے ان کو بڑی قربت اپنے یعنی کہ مقام حاصل دیا اللہ نے۔ تو اس زمانے میں نبی کے سامنے ان کا ذکر ہوا، یہ عابد کا ذکر ہے کہ فلاں بزرگ اور فلاں عابد ایسے ایسی عبادت کرنے والے ہیں اور اتنا بڑا مقام حاصل کیا ہے اپنی عبادت کے ذریعے سے، اور اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو اس زمانے کے نبی نے جب یہ بات اور یہ عابد کے سلسلے میں گفتگو سنی تو انہوں نے کہا کہ ہاں کہ بڑے اچھے ہیں، لیکن وہ ابھی ایک سنت چھوڑ رہے ہیں، ایک سنت پر ابھی عمل نہیں کیا۔ اب یہ بات یہ اللہ والے جو تھے، عابد جو تھے، ان تک پہنچ گئی کہ میرے متعلق نبی کی طرف سے یہ بات پہنچی ہے کہ میں ایک سنت کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو جا کر یعنی کہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس زمانے کے نبی نے ان کو بتایا کہ نکاح کی سنت پر تم نے عمل نہیں کیا ہے۔ تو عابد کہتے ہیں کہ میں یعنی اس لیے نہیں کرتا ہوں نکاح کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا یا کسی اور وجہ سے، بلکہ میں تو اس لیے نکاح سے دور رہا ہوں کہ میں فقیر آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں کیسے گزران چلاؤں گا۔ تو اس زمانے کے نبی نے یوں کہا، کتاب المسائل کے اندر یہ بات واقعہ لکھا ہوا ہے، اس زمانے کے نبی نے یوں کہا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ یعنی اتنی بڑی عبادت ہے، ہر نبی نے اس پر عمل کیا۔ اس لیے ہمارے سماج کے اندر بھی عام طور پر نکاح کے متعلق ایسی غفلتیں برتی جاتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، ہماری جوان بیٹیاں گھروں میں ہوتی ہیں، لیکن ہماری طرف سے کوئی ایسا اقدام ان کے نکاح کی جو فکر ہونی چاہیے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں اژدہا ہو، سانپ ہو، یہ مجھے اچھا لگے گا اس کے مقابلے میں کہ میرے گھر کے اندر اگر میری بیٹی شادی کی عمر کی اور اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو۔ یہ چیز یعنی کہ یہ اہمیت تھی، اور آج ہو گیا کیا کہ لمبی عمر تک شادیاں نہیں کی جاتی، نکاح نہیں کیے جاتے، جس کی بنا پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طرح طرح کے گناہوں میں پھنستے لوگ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وقت پر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے خود لڑکا اپنی طرف سے یا تو کچھ حرکت کرتا ہے یا تو لڑکی کر لیتی ہے۔ اس لیے ان کی عمر تک یعنی کہ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو ہماری بالغ لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے نکاح کی فکریں کریں تاکہ گناہوں سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے جوانوں کی جماعت جو تم میں سے اس بات کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے، تو چاہیے کہ فلیتزوج، نکاح کر لے۔ وہ جب صلاحیت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، جب ساری چیزیں موجود ہیں تب نکاح کر لے۔ فلیتزوج، کہ کیوں؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے آدمی کے نگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے اور آدمی کے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے آدمی، اور اسی کو کہیں گے عفت اور پاک دامنی، اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے بلکہ بعض اللہ والوں نے فرمایا کہ نکاح زندگی کی سب سے لمبی عبادت ہے۔ کسی نے 20 سال کی عمر میں نکاح کیا تو اس عبادت کا سلسلہ اب 20 سال سے شروع ہوتا ہے، موت کے جھٹکے پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ سب سے لمبی عبادت ہے۔ اس لیے
اس کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم اپنے جوان اولادوں کے بارے میں فکر مند رہیں. لیکن دوسری طرف یہ نگاہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ چاہے دیر سویر نکاح تو ہوتے ہی ہیں، لیکن نکاح کے تقریبات کے اندر رسومات کی بھرمار ہوتی ہے. جبکہ یہ عبادت ہے. اگر نکاح کو ہم عبادت بنائیں گے تو عبادت بنے گی یہ چیز. لیکن آج ہم اپنے نکاح کے تقریبات میں دیکھیں گے بیجا فضول خرچیاں، طرح طرح کے ڈیکوریشن، لاکھوں روپیوں کی تعداد یعنی کہ پیسہ بیجا خرچ کر دینا، ویڈیو بنانا، تصویریں بنانا، فوٹوگرافی، میوزک بجانا، بہت سی مرتبہ پٹاخے پھوڑنا، یہ ساری کی ساری رسومات آج ہمارے نکاح کی تقریبات میں ہوتی ہے. یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہم. میرے بھائی، ہم نے کبھی سوچا کہ نکاح ایسے خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اس خوشی کے موقع کے اوپر اگر خاندان کا کوئی آدمی ناراض ہوتا ہے، ہم سماج والے مل کر اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی آج تک چاہے نہیں بولتے تھے اب معافیا مانگیں گے. اور ہمارا بھائی اگر ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہماری بہن ہم سے روٹھی ہوئی ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے اگر ناراض ہے، ہم قوم کے بڑے لوگوں کو بیچ میں ڈال کر ان کے پاس جاتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں، ان کے سامنے معافیا مانگتے ہیں اور ان کو منواتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں. ہم نکاح کے موقع کے اوپر ہر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں میرے بھائی، کہ ہر کوئی آدمی آج خوش ہو رہا ہے، کوئی ناراض نہ ہو. کیسے خوشی کے موقع کے اوپر بھی آدھا خاندان ناراض ہوگا، کوئی بھائی روٹھا ہوا ہے، کوئی کیا کہے گا. کس نے اپنے گھر کے اندر نکاح جیسی خوشی کا موقع تھا، اس نے اپنے بھائی کو نہیں منایا. لوگ تانے دیں گے، جملے کسیں گے اور پتہ نہیں کتنی بولیاں سننی پڑے گی. اس لیے ہم پوری کوششیں لگاتے اور آخر کار اس کو منا کر ہی رہتے ہیں، اس کو راضی کر کے رہتے ہیں ہم. حتیٰ کہ ہم نکاح کے متعلق اور نکاح کے موقع کے اوپر ہم اپنے گھر کے نوکروں کو بھی خوش کر دیتے ہیں. نکاح کے اندر ہمارے گھروں کے سامنے جھاڑو لگانے والے جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو بھی خوش کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم نے کائنات کو تو خوش کیا، لیکن کیا اس نکاح کے اندر اتنی رسومات میں نے لگا دی ہے، کیا میرا اللہ اور میرا رسول خوش ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا. ہم نے ہر کسی کو خوش کیا. اتنا بڑا جرم، ہاں، یہ دین ملا ہی تو وہاں سے تھا. ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا. یہ رشتہ تو رب نے طے کیا تھا، ہم نے کیا. ہاں، تقدیر کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں رشتے تو، لیکن ہم نے اپنے رب کو ہی ناراض کر دیا. جس نبی کی سنت پر عمل کرنے جا رہے ہیں اسی نبی کو بھلا دیا. ایسی بھی کوئی بے وفائی ہوا کرتی ہے، ایسی بھی کوئی بے غیرتی ہوا کرتی ہے. اور اتنے رسومات میں کس چیز کو میں شمار کروا سکتا ہوں. بطور مثال کے چند باتیں آپ کے سامنے صرف رکھتا ہوں کہ کیا کیا رسومات ہمارے سماج کے اندر چلتی ہے نکاح کے متعلق. جب دلہا آتا ہے تو صحرا باندھ کر آتا ہے. ہم نے کبھی کسی عالم سے پوچھا کہ یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اور پتہ نہیں اتنا سارا لٹکا کر آتا ہے کہ اس کو چلنے کا راستہ اس کو نظر نہیں آتا. اس کو چلنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، پردہ ہٹانا پڑتا ہے، ہاتھ پکڑ کر چلانا پڑتا ہے بیچارے کو، ورنہ ٹھوکر کھائے گا.
ہاں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے جس کو مسلمانوں نے اپنایا ہے. کتاب المسائل میں یہ بات لکھی ہے، ہندوؤں کی رسم ہے جس کو ہم اپنا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم خود ہماری شریعت سے غافل ہو چکے ہیں. ہمیں اسلامی نکاح اور سنتیں کیا ہے اس کے متعلق ہمیں یاد نہیں ہوتا. اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے. بہت سی مرتبہ کمرہ سجانے کے اندر اتنے لاکھوں ہزاروں روپے برباد کیے جاتے ہیں دلہن کے کمرے کو سجانے میں. سارا پیسہ کب تک؟ صبح میں ساری چیزیں ٹوٹ جائے گی. ایک رات کے اندر، اس رات میں اگر کوئی غریب ہمارے پاس آتا، ہم سے اپنی ضرورت مانگتا، تو میرے بھائیو ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچے، کیا ہم اس کو دیتے یا پھر یہ جواب دیتے کہ گنجائش نہیں ہے ابھی. تو یہی ہو رہا ہے. لاکھوں روپے لگ رہے اس پر، ہزاروں روپے لگ رہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور شیطان رب کا بڑا ناشکرا ہوتا ہے. گویا کہ ہم بھی عمل کر کے اللہ کے دیے ہوئے مال کی ناشکری کر رہے ہیں کہ بیجا فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. اور پھر نکاح کے اندر ویڈیو بنانا، فوٹوگرافی کرنا، یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے. تصویریں بنا، کیا فائدہ ہوگا بھئی؟ ویڈیو بنیں گے، تصویریں بنے گی، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ کیا اگر یہ چیز نہ ہوتی تو نکاح نہ ہوتا؟ اس کے پیچھے لگنے والا پیسہ کیا فضول خرچی میں نہیں آئے گا میرے بھائی؟ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. نکاح کے بعد جو سلامی جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ہاتھ چومے جاتے ہیں دلہن کے گھرانے والوں کے، یہ نامحرم عورتوں کے ہاتھ چومنا ہوتا ہے. غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے میرے بھائی. لیکن ہم سماج کو سامنے رکھ کر سب کے ہاتھ چومتے ہیں. کون عورت محرم ہے، کون نامحرم ہے، سب کے ہاتھ چومتا ہے. اور اس کو بہت سی مرتبہ مجبور کیا جاتا ہے اگر کوئی منع کرتا ہے، بھائی ہاتھ چومنے پڑیں گے کیونکہ رواج چلتا ہے. اور پھر نکاح کے اندر تو پھر برقعے تو پھر سائڈ پر ہی ہوتے ہیں. آج اس کی تو ضرورت نہیں ہے. اور بھی بہت ساری خرافات ہیں. ہم ہمارے مسلمانوں کے نکاحوں کو مسلمانوں جیسے آسان اور سستا بنائے تاکہ کوئی غریب اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش کے اوپر ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہو جائے، اور بیٹیاں سماج کے اندر لعنت کے جملے نہ سنے. ان بیٹیوں کی عزتوں کے گھٹانے میں میرے بھائی ہماری یہ فضول خرچیاں ہے کہ باپ سمجھتا ہے گھر کا بوجھ گھر میں آ چکا ہے، جبکہ حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک بیٹی کی تربیت کی اور بہترین پرورش کی اور اس نے اس کا موقع کے اوپر وقت کے اوپر نکاح کر دیا، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا اور جنت میں میرا ساتھی ہوگا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 2 بیٹیاں ہو؟ کہ ہاں 2 بیٹیاں ہو تو بھی یہ ملے گی. ہاں یہ بیٹیاں تو ہمارے لیے جنت کی بشارت لے کر آتی ہے، لیکن آج سماج کے اندر بیٹیوں کی پیدائش ہمارے لیے بوجھ کیوں بن گئی؟ یہ بوجھ بننے کی وجہ یہی ہے کہ ان چیزوں نے ہمارے معاشرے میں سارے رسومات آ گئے ہیں کہ بیٹیاں یعنی کہ پھر باپ کے اوپر بوجھ. باپ مجبور ہو جاتا ہے قرض لینے کے اوپر، سود پر قرض لیتے ہیں اپنی بیٹیوں کے نکاح کروانے کے لیے. اور بہت سے علاقوں کے اندر تو نکاح کے پیچھے اتنے لاکھوں روپے اب تو خرچ ہو رہے ہیں کہ اگر بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، جب باپ اٹھا نہیں سکتا ہے تو خودکشی کرتے ہیں باپ کہ میں تیری ذمہ داری کو پورا کرنے سے عاجز آ چکا ہوں.
میرے اندر طاقت نہیں رہی. اتنا مشکل بنا دیا ہم نے ہمارے سماج کے اندر ایسے رسومات کو جنم ہمارے یعنی کہ سماج میں آ گئے ایسے رسمیں. خیر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم کوشش کریں اللہ کے دین کے خاطر یہ ساری چیزوں کو ختم کریں. جس گھر میں نکاح ہے اگر گھر کے لوگ نکاح سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے, چند دن پہلے بیٹھ جائے اور طے کر لے کہ ہم ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں چلتی, ہم نہیں کریں گے, اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم نہیں کریں گے بھائی, یہ ساری فضول خرچیاں ہم نہیں کریں گے. ولیمہ سنت ہے یہ بات الگ ہے, لیکن اس کے علاوہ اس سے پہلے کی جو فضول خرچی ہے وہ. اس لیے غریب کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو اتنا بڑا ایشو نہ بنائے کہ اس لاکھوں روپے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے. مالدار کو چاہیے کہ نکاح کو سستا کرے تاکہ غریب کی ہمت افزائی ہوئے. ایسا نہ ہو کہ اللہ نے مال دیا ہے ہم ہمارے نکاح کو اتنا مہنگا بنا دے کہ غریب دیکھ کر ترستا رہے کہ اتنا سارا خرچہ تو میں کیسے اٹھا سکتا ہوں. ہماری امیری کسی غریب کو ترسانے کے ذریعہ نہ بنے, اور کسی غریب کو یہ سمجھنا نہ چاہیے کہ شریعت نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا. آسان ہے, نکاح کو آسان بنائیں گے زنا مہنگا ہو جائے گا, اور جس سماج کے اندر نکاح مشکل ہو جاتا ہے اس سماج کے اندر زنا کے راستے کھل جاتے ہیں اور زنا سستے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, عمل کرنے کی توفیق.